کا الیکشن ہوتا ہے اور اس میں وہ جیتتا ہے، اور وہ خاتون جس کو کہ ابھی نوبیل انعام بھی ملا ہے، یہ ماریا مچادو جو ہیں، جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو شاید بنایا جائے. ہماری اسیسمنٹ کہتی ہے کہ وہ نہیں بنے گی، کوئی بیچ میں سے کوئی ونڈر بوائے نکلے گا. اچھا، وہ جو ہے خاتون، اس کو تو صدارتی وہ حساب کتاب ہی نہیں کرنے دیے گئے نا، اس کو تو پہلے سے ہی روک دیا، حکومت نے روک دیا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں وینزویلا میں آج بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نکولس مادورو جو ہے نا وہ اچھا آدمی ہے، اس کو موقع دینا چاہیے. کیوں امریکہ نے یہ کیا؟ سیدھا سیدھا ہے، تیل ہے وہاں پہ، اور امریکن کمپنی مثلا شیورون ہے یا ایکسون ہے یا ویسٹرن جو تیل کی کمپنیاں ہیں، اس کو اس نے نکال باہر کیا ہوا تھا. اب یہ کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے. جی، تو آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے گرین سگنل دیا ہے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب آپ انیشیٹ کریں، جبکہ اسپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے ہم مذاکرات کریں گے جو منتخب نمائندے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک سنجیدہ کاوش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی جو شرط سامنے آ رہی ہے کہ پہلے اپوزیشن لیڈران لگائیں پھر اس کے بعد یہ ہوگا، یا ابھی تک ایک خاموشی ہے؟ کیا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ واقعتاً مذاکرات کی جانب کوئی پیش قدمی ہے؟ سنجیدگی کی آپ نے بات کی ہے نا کہ حکومت سنجیدہ ہے، گرین سگنل دے دیا، پرائم منسٹر نے یہ کر دیا، انہوں نے فلانا. یہ سارا کچھ ہم پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. مذاکرات اتنے کھیلے ہیں کہ اب اس کا نام آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرتے ہیں یار. اب دیکھیے نا کس چیز کا گرین سگنل بھائی؟ یہ وہی اسپیکر صاحب نہیں ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آئے میرے چیمبر میں آ جائیں، پھر اس کے بعد پتہ لگا وہ چیمبر میں گئے لیکن بات ہی نہیں ہوئی. پھر یہ ہوا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، یہ میں نہیں اس سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا، وہاں کون کون جائے گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گرین سگنل ملا ہے اور پرائم منسٹر نے کہا، ویسے یہ یعنی تھوڑے دن پہلے خود بھی یہ کہہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. ابھی تک عوام کو یہ نہیں پتا کہ مذاکرات میں ہونا کیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی میں کم از کم 8-9، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کم از کم 8-9 ویو پوائنٹس ہیں. تو یہ فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں گے ہم کہ یہ کیوں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جیل سے خط لکھ رہے ہیں کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیا جائے. وہ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان، اچکزئی صاحب ہمارے بڑے محترم سیاستدان، وہ ایک باقاعدہ طور پہ لیڈ کر رہے ہیں ایک چیز کو، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، کس طرف جا رہی ہے یہ بات. آپ کے یعنی بیرسٹر صاحب ہیں گوہر نایاب، جو کہ ابھی انہوں نے ایک حالیہ بیان دیا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور 8 فروری کو پتہ نہیں کون سا احتجاج ہوگا. اس کے بعد آ جائیے آپ پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں کی طرف. اس کے بعد آ جائیے آپ فواد چودھری صاحب اور یہ جو ہمارے عمران اسماعیل وغیرہ نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا جی کمیٹیاں بنائیں. بنیادی طور پہ یعنی فیصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ اتنی کھکھیڑ ڈال دی ہوئی ہے ہم نے. جی، دوسری طرف کھلارا زیادہ ہو گیا، ملنے نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کھلارا زیادہ ہو گیا. میں ذرا فیصل چودھری بہت کھلارا ہو گیا، اور اس کھلارے کو پہلے سمیٹنا ہے. آخری بات، اس کھلارے کو سمیٹے گی پی ٹی آئی تو اس قابل ہوگی کہ وہ بات کر سکے اور بنیادی سوال یہ پوچھے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، ایجنڈا کیا ہے. کمیٹی ہے آج جس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اب اگر پی ٹی آئی بھی اس میں نہیں آئی، حکومت بھی اس میں نہیں آئی، تو دیٹ مینز کہ ویٹیج نہیں دی گئی اس کو. تو واقعتاً یہ کوئی ایسا فورم مستقبل میں بنے گا جو ملک میں مصالحت مفاہمت کی کاز کو آگے لے کے بڑھے گا، یا 1-2 جلسوں کے بعد یہ بھی ایک سرد خانے کی سی کیفیت ہوگی؟ دیکھیے، یہ جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ خود آئے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا ان کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ یعنی خان جو ہے وہ موجود ہوگا جو کوئی بھی مذاکرات ہوں گے؟ آپ اگر غور کریں تو جب یہ بات شروع ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، تو ایک لسٹ آئی تھی اخبارات میں کہ یہ والی پارٹی ہوگی، یہ پارٹی ہوگی. یقین کیجئے اس میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں
جن کی کہ ایک ایک سیٹ ہے یعنی نیشنل اسمبلی میں کہ سارے کا سارا مجمع ہوگا, نہیں تھا, اس میں تو خان نہیں تھا. مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ خان کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی سبسٹینشل گفتگو ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں مثلا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لے لیتے ہیں, یہ آئین پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے تحریک بنائی جاتی ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم ابھی نہیں آئی, اس میں اس تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ ان میں سے 2-3 تو وہ تھے جنہوں نے حق میں ووٹ دیا. جب کیبنٹ ممبرز یا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھانی؟ تو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی آپ جس کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, اس سے پہلے ہمیں شاید خاقان عباسی صاحب بھی آئے تھے یعنی میدان میں, انہوں نے وہ عوام پاکستان پارٹی بنائی اور ان کی بڑی طیب قسم کی صائب قسم کی باتیں مجھے ان میں نظر آئیں کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں, ہم باہر رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں. نہیں, وہ آج اس فورم میں نجم الثاقب صاحب اب امریکہ کی طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ سفیر بھی رہے ہیں وینزویلا میں, یہ وینزویلا اور امریکہ کے تنازع کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ ایک ملک کے صدر کوئی آپ اٹھا کے لے جائیں؟ گرین لینڈ پہ پہلے 2 فکرے بول لیتے ہیں. یہ گرین لینڈ انہوں نے ابھی بات نہیں کی, یا جب ان کی الیکشنیئرنگ کیمپین چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین کی وار ایسے 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 ختم کرا دوں گا, غزہ کا امن ایسے 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 آ جائے گا, اور اس کے بعد مائیگرنٹس کے ساتھ امیگریشن کے بارے میں یہ کر دوں گا, لاز یہ چینج کر دوں گا, اور گرین لینڈ کو جو ہے وہ یا تو میں انیکس کر لوں گا یا پھر اس کا سودا کر کے پیسے دے کے لے لوں گا. ابھی تک تو وہ کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ابھی کل کی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے گرین لینڈ پہ, جس میں جرمنی, آپ کا یو کے ہے, اس میں فرانس ہے, اس میں ڈینمارک ہے جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے اس ایشو سے, اٹلی بھی اس میں ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے بات جو کی ہے یہ غلط کی ہے. حالانکہ ان کو وینزویلا کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ایک کمانڈو ایکشن کیا ہے, یہ کس قانون کے تحت کیا ہے, یہ کوئی ایسا بتا دیجئے, کوئی اخلاقی پہلو بتا دیجئے, کوئی لیگل پہلو بتا دیجئے. تو یورپینز نے جو ہے وہ اس طرف اشارہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ کی بات نہیں کرنی. تو اس لحاظ سے گرین لینڈ اور وینزویلا کے اس کمانڈو ایکشن کا تھوڑا سا لنک بنتا ہے. دیکھیے, وینزویلا ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس دنیا کے جو تیل کے ذخائر جن کے پاس ہیں سب سے زیادہ ان میں یہ شامل ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس سے پہلے, مدورو سے پہلے جو تھے آپ کے اوگو شاویز, وہ اور کیوبا کے جو فیڈل کاسٹرو تھے, انہوں نے آپس میں مل کے اینٹی امریکہ ایک کیمپین ایک طرح سے چلائی ہوئی تھی, اس حد تک کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یعنی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, پوری دنیا کے ساتھ ہم تجارت کریں گے, لیکن امریکہ کو نہیں کریں گے ڈالر کی ایسی کی تیسی. اچھا, اوگو شاویز جو ہے وہ جب جاتا ہے تو یہ مدورو آتا ہے, یہ ان کا یوں سمجھیے پروٹیجے ہے, یہ ان کا تیار کردہ یعنی یہ صدر تھے. غربت کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 87% جو ہے نا وہ آبادی ادھر کی, حالانکہ اتنا امیر ملک ہے, تقریباً 87% لوگ یہ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں اس وقت بھی. انفلیشن جو ہے وہ 200% سے زیادہ ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نکولس مادورو کو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہٹ جائے؟ ایسا نہیں ہے. 2024